کی پہچان کیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کیا ثبوت ہے، ہمارے یہ علم جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دین کی خدمت کیسے کر سکتے، ایسی باتیں آپ پوچھیں، شوق سے پوچھیں، میں خوش ہوں گا، بڑی خوشی ہوگی۔ آپ سارے بچے پوچھیں، استاد بھی بیٹھے ہیں میرے محترم، جس کے ذہن میں بھی کوئی بات ہو آپ سلسلہ شروع کر دیں، پھر انشاءاللہ چلتا جائے گا۔ جی یہ سوال ہے، کبھی آیت پڑھی تھی والا کا یسر نہ قرآن حدیث ذکر خالد تک تو ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے، تو ہم نے جو ہے نا علماء سے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے نا یہ عام لوگ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے 14 علوم اور سب کو نہ اس قسم سے پڑھنا ضروری ہے، جس کے بغیر قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو یہ جو ہے مطلب گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، اس کی طرف جان میرے بچے نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پہلے تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا جو یہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ 14 علم پہلے آدمی پڑھے پھر قرآن کو سمجھ سکتا، سادہ سی بات ہے کہ جن لوگوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے وہ امیین تھے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، اور کئی ان میں آخر تک ایسے رہے کہ حرف بھی نہیں پہچانتے تھے، مگر وہ دنیا کے بہترین انسان بنے اور دنیا پر انہیں حکومت کی اور بہترین مینجمنٹ کی۔ تو یہ بات جو ہے نا کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا 14، ان کے پاس کوئی علم تھا، وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، انہوں نے سمجھا اس کو، ہمارے راستے میں کیا رکاوٹ آ رہی، کوئی نہیں، یہ صرف دین سے دور رکھنے کے لیے کہ یہ بچے قرآن نہ پڑھ دیں، اگر قرآن پڑھ جائے گا تو خود ہی معلوم کر رہے، صرف سادہ طریقے سے آپ ایک ترجمہ جو ہے نا دیکھ لینا، کوئی حاشیہ نہ دیکھیں، سرسری پڑھ جائیں، کچھ باتیں ہوں گی جو نہیں سمجھ میں آئیں، مگر آپ معلوم کریں گے کہ جو کچھ ممبروں پر بیان ہو رہا ہے یہ تو قرآن کے صریح خلاف ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ کون سے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، تو یہ ملا اور صوفی جو کچھ بیان کرتے ہیں قرآن سے بالکل ٹکراتا ہے، اس لیے یہ اندھیرے کے جو ہے نا چنگادر یہ نہیں چاہتے کہ روشنی پھیل جائے، قرآن اگر پڑھ گئے بچے تو ان میں تو اتنی بصیرت پیدا ہو، کرائٹیرین پیدا ہو، وہ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ بات قرآن سے میل کھاتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ کدھر ہے، اس لیے بیٹا یہ باتیں کہتے ہیں کہ قرآن 14 علم اس کے لیے چاہیے، دنیا جہان کے قصے کہانیاں اور جھوٹ سناتے رہتے ہیں، وہ پڑھتے رہیں آپ، مگر جب قرآن کی باری یاد آئے بالکل صاف اور سیدھا بلسان عربی مبین، سیدھی سی عربی میں اللہ نے اتارا، اور آپ اس کے مقابلے مقامات اور حماسہ اور دوسرے پڑھے عرب لٹریچر، مشکل شاعری، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا بہت مشکل الفاظ استعمال کرتا، مگر اللہ کا ارادہ تو بلاغ کا تھا کہ لوگوں کے پلے کچھ پڑے، اس لیے اس نے بالکل سادہ الفاظ چنے جس میں کوئی غیر عظیم، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی الجھن نہیں، آپ اللہ کا نام لے کر ایک مرتبہ شروع تو کریں، آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ صاف کتاب ہی کوئی نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، معمہ نہیں ہے کہ لوگ مرائیوں میں ٹھوکرے کھائے، ہدایت کے لیے اتری۔ باقی اس آیت کے سلسلے میں یہ ضرور کرنا ہے آراء کی طرح کہ جو ترجمہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، آسان نہیں اس کا ترجمہ، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، آسان نہیں، یسر الناقۃ یسر الفرس ہوگا، تو گھوڑے پر زین کس کر ہر شے ٹھیک کر کے جب تیار کر دیا نا سواری کے لیے، تیار کر دیا، بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا، کسی استاد نے ایسی کتاب کورس پر لکھ دی کہ اس میں اس موضوع پر سارا مواد اچھے طریقہ سے بیان، اب وہ اگر موضوع ہی مشکل ہے، ایسا ہے کہ باوجود پوری محنت کے آسان نہیں ہو سکتا، علمی باتیں مشکل ہوتے ہیں تو مشکل رہے گا وہ الگ بات ہے، مگر اس نے اس کو تیار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس قرآن کو پوری طرح ٹھیک ٹھاک کر دیا، تیار کر دیا، ہر سامان اس میں ہے، ہر میں مدکر، اب ہے کوئی ہدایت سیکھنے والا، تو تیار کا معنی ہے آپ کہیں گے گھوڑے کو اس نے یسر کر دیا، مطلب جو سامان چاہیے تھا سواری ٹھیک ٹھاک، زین کسی اب آپ سوار ہونا چاہیں تو مشکل کوئی نہیں، اس لحاظ سے آسان بھی ہے کہ پوری طرح ٹھیک، مگر بعض چیزیں اونچی بھی ہوتی ہیں تو عام لوگوں کے فہم سے وہ بلند ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو طریقہ ممکن تھا اس کتاب میں استعمال کر لیا، ہر لحاظ سے یہ کتاب مہیا مادہ ہے کہ کوئی آئے ہدایت کا طالب مایوس نہیں ہوگا، تیار کر لیا۔ جی پوچھیں کھڑے ہوئے تھے آپ، دے دیں حضرت صاحب، یہ اگر جہاد کے دوران مسلمان کافروں سے مل جائے تو ان مسلمان کو کافر کہنا چاہیے کہ ارتھ ہے کہ جو ان سے دوسری لگے وہ انہی میں سے ہے، ایک سوال یہ ہے یعنی مسلمان کے ان کے ساتھ تعلقات پھر کیا ہونا چاہیے، دوسرا سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ اگر جنگ کے دوران جہاد کے دوران کافر زخمی ہو جائے کیا مسلمان کو ٹریٹمنٹ علاج وغیرہ کرنا مسلمان برداشت
بتا دیتے یعنی تاکہ ان کی اتنی بھی یعنی بچا جا سکے. یہ بات ذرا دہرا دینا کہ مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں ہے. آپ بیان کریں. کوئی دوسرا ساتھی نا یہ دونوں سوال ذرا بیان کر دینا. دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی کافر زخمی ہو جائے دوران جنگ جی تو کیا ہم اس کا علاج وغیرہ کریں, ٹریٹمنٹ کریں تاکہ اس کو بچایا جا سکے یا نہیں. تو پہلے سوال میں سر انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جب کوئی مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کافر سے مل جائے تو پھر اس مسلمان کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے. یہ پوچھا یہی پوچھ. ٹھیک, بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رسول نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جرم بہت سخت ہے. ایسے الفاظ کہیں کہ وہ انہی میں سے ہے. یا رسول کریم علیہ السلام کہہ دیتے تھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, مگر اس کو لفظی معنی میں نہیں لینا چاہیے. یہ تشدد ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ کافر ہی ہو گیا, اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی, وراثت میں وہ حصہ نہیں پا سکتا, اب اس کو قتل کر دیا جائے, اس کا جنازہ نہ پڑا جائے. وہ مرتد والے احکام اس پر اگر لاگو کریں گے تو یہ بھی دین میں نا غلو ہوگا, زیادتی ہوگی. جرم بڑا ہے کہ وہ کافروں کی مدد کر رہا ہے تو انہی میں سے ہوگا کا مطلب پھر وہ قیامت کے دن انہی کا ساتھی ہوگا, حشر ہوگا. مگر دنیا میں ظاہری قانون کے لحاظ سے ہم اسے کافر نہیں قرار دے سکتے. مجرم بہت بڑا ہے. طاغوت کی حمایت کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں, مگر وہ بہرحال اسلام میں گناہ گار ہے, فاسق فاجر, آپ اس کو جلتی ہے. اور جو زخمی ہو جائے نا اس کا ایک تو ہے دوران جنگ, کہ یہ جنگ جاری ہے وہاں علاج کی فکر ہمیں کیا, وہ تو زخمی ہے تو جیسے دوسروں کو قتل کرتے ہیں اس کو قتل کریں گے, ان کی قوت ختم کرنی ہے کفار کی, ہم ان کے علاج کر کے پھر بھیج دیں اس کو کہ ہمارے مقابلہ میں. اور اگر جنگ ختم ہو چکی ہے, آپ لوگوں نے ان کو قیدی بنا لیا, پھر یہی طریقہ کہ قیدیوں سے بھی اچھا سلوک کریں, اس بیمار کا بھی علاج کریں. تو دوران جنگ نہیں ایسی فکر کی ضرورت ہے, اس وقت تو قصہ ایسا ہی, وہ ہمیں ختم کریں گے ہم ان کو کریں گے. جی جی فرمائیں. میں نماز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سفری نماز کس وقت پڑھیں گے. جب ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں تقریباً 10-15 دن بعد ہم گھر واپس جاتے ہیں, 1-2 دن کے لیے گھر جاتے ہیں, تو ہم کہاں پر سفری نماز پڑھیں گے, گھر میں یا ہاسٹل میں؟ آپ دونوں جگہ پوری پڑھیں گے. یہاں بھی آپ جو ہے نا یہ وہ سفر نہیں کہ آئے چلے گئے, آپ کافی مدت کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں رہ رہے ہیں, اس لیے آپ یہاں بھی پوری پڑھیں, یہ اقامت ہی آپ. اور جب گھر جائیں نا وہاں بھی پوری پڑھیں, وہ بھی آپ کا ہمیشہ کا وطن ہے. راستے میں جو نمازیں آئیں گی صرف وہ قصر کریں. یہ جو کہہ دینا کہ یہ بھی عارضی ٹھہراؤ ہے, لوگ آتے جاتے رہیں, یہ کوئی بات نہیں. کئی سالوں کے لیے آپ نے یہاں ٹھہرنا, پوری پڑھیں. ہم سب یہ پوچھتے رہتے ہیں سوال, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا 2 ہفتے قیام نہیں ہوتا, یعنی ہر ہفتے ایک بار انہوں نے گھر ضرور جانا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے قیام کم از کم ضروری ہے, تو وہ یہاں نہیں ہوتا. یہ تبسم صاحب جو کہتے ہیں لوگ, کوئی کہتا ہے 4 دن کے قیام سے آدمی جو سفر سے نکل جاتا ہے, کوئی 10 دن, کوئی 14, کوئی 18, یہ ساری باتیں قیاسی اپنی طرف سے یہ لوگوں نے سوچی ہیں باتیں. دین میں ایسی کوئی بات نہیں. جہاں آپ رہ رہے ہیں, کوئی شخص ملازمت کے لیے رہ رہا ہے, کوئی آپ تعلیم حاصل کر لیے, تو تھوڑا رہیں یا زیادہ, باقاعدہ آپ کے ہاسٹل ہیں, جگہ ہے, بستر ہیں, رہائش ہے پوری. یہاں بھی آپ تھوڑے دن بے شک ٹھہریں, پوری پڑھیں. وطن جا کر بھی جہاں جائیں وہاں بھی پوری پڑھیں. راستے میں اگر کوئی نماز آئے وہ دوران سفر وہ قصر کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت اسلام کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور مسائل حل کرنے کے لیے ہم کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اسلام کے بنیادی مقاصد کیا ہیں, ماخذ سورسز کیا, مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ماخذ تو ساری امت مانتی ہے کہ 2 ہی ہیں, باقی ان سے نکلے ہوئے ہیں, مگر بنیادی جو ہیں جن میں کوئی شک شبہ نہیں, وہ 2 ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اللہ کے رسول علیہ السلام, انہوں نے جو کچھ فرمایا اور کیا وہ بھی دین کا ماخذ ہے. 2 ہی باتیں, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پھر جب علماء کچھ اخذ کرتے ہیں اس کو قیاس کہہ دیتے ہیں. کچھ نئے مسائل آ جاتے ہیں نا, جیسے یہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ اس زمانے میں نہیں تھا, سوال پیدا ہوا کہ اس میں ہی پڑھیں یا زمین پر اتر کر پڑھیں. یہ انجیکشن روزے میں لگوانے کا مسئلہ, تو یہ پھر غور کر کے اللہ رسول کی تعلیمات میں ڈوب کر نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال رسول کریم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتی تو قرآن اور حدیث کا مزاج کیا بتلاتا ہے کہ حضور اس سے
کے بارے میں کیا فرماتے. اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. ساری عمر قرآن و سنت میں غوطہ زانہ ہو, پھر وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ دین کا مزاج کیا ہے. تو اس سے نکلنے والی باتیں قیاس کہتے ہیں. اور اگر اس قیاس پر سارے اس زمانے کے اہل علم متفق ہو جائیں, سب کا ایک ہی فتویٰ ہو, تو اس کو اجماع کہہ دیتے ہیں, کوئی اتفاقی رائے. وہ ہے فروع, نکلتی ہیں ان میں سے شاخیں. اصلی یہی ہے دو, اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام. شاید یہ ذرا وضاحت کر دیں لفظ تقلید کیا ہے. لفظ تقلید, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص امام کی تقلید ضروری ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو خواہ لوگوں نے ایشو بنا رکھی ہیں, حالانکہ وہ ہے صاف, مگر ان کے کسی ایک پہلو پر اتنا زور دیتے ہیں کہ دوسرا نظر انداز ہوتا ہے. تقلید ہے کسی صاحب علم پر اعتماد کرنا, کہ کسی فن میں جو شخص ماہر ہے اس کی رائے پر جو لوگ بے خبر ہیں بھروسہ کریں. میں اگر کیمسٹری نہیں جانتا, اس کا کوئی مسئلہ درپیش ہو, کیمسٹری سے استاد سے پوچھوں گا, وہ جو بتا دیں گے مان لیتا ہوں. اب میں بحث کروں, وہ کہیں گے یا آپ داخلہ لیں, پاس کریں کیمسٹری ایم ایس سی, یا میری بات مانیں. علاج کے لیے ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پائدن کھا لو. ہم اگر وہ جھگڑا شروع کریں پھر سب زہر دے رہے ہیں, وہ کہے گا یار یا تو آپ جا کر MBBS کریں یا میرا وقت نہ ضائع کرے. تو یہ پوری دنیا میں ایک نیچرل بات ہے کہ کسی فن کا جو ماہر ہے اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. یہ کہلاتی ہے تقلید. یہ کوئی بری شے نہیں, ساری دنیا کا نظام اسی پر چل رہا ہے. اسپیشلائزیشن ہے, کوئی کسی فن کا ماہر ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کے لیے تو تقلید لازم ہے. جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ضروری ہے کسی جاننے والے کے پیچھے چلے, اور جو جاننے والے ہیں وہ اگر ریسرچ روک دیں تو جمود طاری ہو جائے گا, رک جائے گی تحقیق. یہ بھی خرابی, پانی تالاب میں کھڑا کھڑا سر جائے گا. علماء کے لیے جو صحیح معنی میں, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کوئی مسجد میں نماز پڑھا رہا تو وہ عالم ہے, بیچارے نہیں. جو اتنی استطاعت رکھتا ہے نا کہ وہ سارے ائمہ کا پڑھ سکتا ہے کہ اماموں نے کون سے قیاسات کیے ہیں, ان کے دلائل کیا ہے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیوں کہتے ہیں, مالک کیوں کہتے ہیں, وہ ساری مثل پڑھے اور خوف خدا اتنا ہو کہ طرفداری سے کام نہ لے, اللہ سے ڈر کر نتیجہ نکالے کہ اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق زیادہ وزنی. یہ علماء کے لیے تحقیق لازم ہے. صحیح معنوں میں جو علماء وہ تقریر کریں گے وہ شرک سے کم نہیں, کہ کسی مردے کو انہوں نے خدا بنا لیا, اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے. اور عوام کو اگر ہم کھلی چھٹی دے دیں کہ خود تحقیق کرو, وہ تو جانتے ہی نہیں تحقیق کو کہتے کس کو, اردو نہیں پڑھ سکتے. سارے لوگ جاتے ہیں مسجد کے عالم سے پوچھتے ہیں, اہل حدیث بھی پوچھتے ہیں. تو تقلید تو ایک بالکل فطری شے ہے, اس کا نہیں انکار کرنا چاہیے. صرف یہ کہنا چاہیے کہ عوام تو کسی عالم کو جس کو بھی سمجھتے ہیں دیانتدار ہے, متقی ہے, یہ دین بیچتا نہیں, بیچارے اس کے حوالے اپنے آپ کو کریں. اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے. ان پڑھ آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا کون عالم سے, جس کو دیکھے کہ یہ زیادہ یار سچ بولتا ہے, دیندار, اللہ سے اس کے پیچھے لگ جائے. عالم کا کام ہے کہ وہ جب اس کے سامنے معاملہ آئے تو وہ نہ کسی دائرے میں بند رہے, پوری طرح تحقیق کرے, سارے ائمہ کا احترام کرے, کسی سے تعصب نہ کرے, اور سب کی باتیں پڑھ کر جو بات وزنی اور دلیل کے لحاظ سے قوی اس کا فتویٰ. علماء کے لیے تحقیق, عوام کے لیے تقلید. یہ ہے سادہ سی بات. جو اس کے خلاف کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں تقلید, بھائی تقلید آپ کہتے ہیں سرے سے غلط ہے. آپ کی بھی لوگ تقلید کر رہے ہیں, آپ کے مفتی جو ہیں وہ تو ان پڑھ, آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں عصری صاحب اور علوی صاحب مان رہے ہیں اس کو, تقلید تو کر رہے ہیں. تقلید کا انکار نہیں کرنا چاہیے, صرف یہ فرق کرنا چاہیے عالم ریسرچ کریں, عوام ان کے پیچھے چلے, جس کو بھی وہ قابل اعتماد سمجھے. جی اللہ اکبر. ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں, اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ ضعیف حدیث جو ہے نا, اس میں اور سنت میں پہلے تو فرق کرنا چاہیے. اس کو ہم معنی نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا یا آپ نے یہ فرمایا, وہ ایک روایت ہے جو حضور کی طرف منسوب ہوگی. اب یہ مرحلے جو ہے نا درپیش ہیں کہ یہ نسبت ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی حضور نے فرمایا. اس کے لیے باقاعدہ پھر علم بنے گا.